کون لوگ جو صرف دنیا کو سامنے رکھ کر چل رہے ہیں، آخرت ان کے سامنے نہیں، قیامت ان کے سامنے نہیں، جنت ان کے سامنے نہیں، دوزخ ان کے سامنے نہیں، اللہ ان کے سامنے نہیں، رسول ان کے سامنے نہیں، کہ یہ بالکل جانور ہیں، جانوروں سے بھی بدترین مخلوق ہیں۔ ایک علم اور ہے جو یہ بتاتا ہے کہ ہم دنیا میں آئے کیوں، کیونکہ پہلا سوال تو ماں باپ کے ذمہ تھا، بچوں کو یہ بتاتے کہ تو دنیا میں آیا کیوں ہے۔ وہ پہلے دن سے اسے کہنا شروع کر دیتے ہیں تو نے ڈاکٹر بننا ہے، تو نے انجینئر بننا ہے، تو نے پائلٹ بننا ہے، تو نے سائنسدان بننا ہے، تو نے سیاستدان بننا ہے۔ پہلا سبق تو ماں باپ ہی غلط کر دیتے ہیں۔ پہلا تو اس کو یہ بتانا تھا تو دنیا میں آیا کیوں، کس نے بھیجا، کیوں آیا۔ تو ایک علم وہ ہے جو اللہ کا ہے، جس کا اتارنے والا اللہ، لانے والا جبرائیل، جس پہ اتارا گیا وہ 1,24,000 نبی۔ یہ علم بتاتا ہے کہ ہم دنیا میں آئے کیوں، یہ زندگی کا نظام بنا کیسے، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، اس کا بنانے والا کون ہے، یہ موت زندگی کہاں جا کے ختم ہوگا سلسلہ۔ ایک علم وہ ہے جس کو آسمان سے اتارا جاتا ہے۔ ہماری خوش قسمتی یہ ہوئی کہ ہمیں اللہ نے قرآن والی امت بنا دیا۔ ہم تورات والی امت نہیں بنے، انجیل والی امت نہیں بنے، زبور والی امت نہیں بنے، ہم قرآن والی امت بنے۔ تورات ختم ہو گئی، زبور کا نشان ہی نہ رہا، انجیل بدلی ہوئی ہے، موجود ہے، صرف ترجمے، اصل زبان مٹ گئی۔ اس کی اصل زبان تھی سریانی، وہ تو مٹ گئی، عبرانی مٹ گئی، تورات عبرانی میں تھی، مٹ گئی، انجیل سریانی میں تھی، مٹ گئی، زبور عبرانی میں تھی، مٹ گئی۔ قرآن کا ایک لفظ نہ کوئی مٹا سکا، نہ آئندہ کوئی مٹا سکتا ہے۔ اللہ نے ہمیں قرآن کی امت بنا دیا۔ ایک یہ علم ہے جو یہ بتاتا ہے کہ ہم دنیا میں اللہ کے امر سے آئے، هو الذی خلقکم، پھر اللہ ہی کے امر سے ہمیں موت آ جائے گی، ثم یمیتکم، وہی ہے جو تمہیں موت دیتا ہے، پھر اللہ کے امر سے ہم زندہ ہوں گے، ثم یحییکم، پھر اللہ کے حکم سے ہمارا حساب ہوگا، فلم نغادر منہم احدا، ایک بھی نہیں بچ سکتا۔ کئیوں کا حساب آسان ہوگا، فحاسبنا فسوف یحاسب حسابا یسیرا، آسان حساب، کئیوں کا سخت حساب ہوگا، حاسبناها حسابا شدیدا، کچھ جنت میں جائیں گے، کچھ دوزخ میں جائیں گے، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، ایک جنتی ٹولہ ہے، ایک دوزخی ٹولہ ہے۔ یہ قرآن کی خبر ہے، آسمان والے علم کی یہ خبر ہے۔ یہ اگر قرآن نہ ہوتا تو آج دنیا میں کوئی ایک انسان بھی اللہ کا پہچاننے والا نہ ہوتا، اللہ کو جاننے والا نہ ہوتا۔ تو ہم پر اللہ نے احسان فرمایا کہ اس نے ہمیں قرآن والی امت بنایا۔ زمانہ چونکہ بدل گیا ہے، قرآن کی عظمت کا بھی نہیں پتا، قرآن کی طاقت کا بھی نہیں پتا، اور قرآن کہ حفظ پر کوئی خوشی منائے یہ بھی عجیب نظر آتا ہے۔ قرآن حفظ کی طرف ایک کڑا مڑا مار لیا یا تیر مار لیا ہے، کوئی ایم پی اے بندا، کوئی ایم این اے بندا، کوئی ڈاکٹر بندا، تاں تو کوئی گل آئی لے حافظ بن گیا، کی کرے سی روٹیاں پنسی اور کی کرے سی۔ بھائی کوئی انجینئر بن جاتا، کوئی بڑا افسر بن جاتا تو ہم سارے خوشی مناتے، ایک ہی ہویا بھائی حافظ بن گیا، نہیں جو کہ پتہ کوئی نہیں یہ دولت کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی عظمت کو دلوں میں اتارنے کے لیے ایک عجیب انداز سے قرآن کا تعارف کراتا ہے۔ تنزیل، ایک دم جیسے کوئی کہتا ہے نا او آ گئے، او آ گئے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی بڑا آدمی آ رہا ہے، نام نہیں آتا، ایک دم منہ سے بے ساخت او آ گئے، نام اس کے بعد آتا وہ کون کون، او آ گئے، صدر صاحب، ایس پی صاحب۔ تو اللہ تعالیٰ نے بالکل کا تنزیل، وہ آیا
او آیا، تنزیل کہتے اوپر سے اتارنے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا او آ رہا ہے، او آیا، تنزیل کتھوں آیا، کہیں گلے ہے، ممن خلق الارض والسماوات العلا، یہ وہاں سے آیا ہے جس نے زمین کو بچھایا، آسمان کو اٹھایا۔ اب زمین آسمان تو دیکھ رہے ہیں نا، کوئی بڑی ذات ہے جس نے یہ کام کیا ہے، ہم تو ایک ذرہ نہیں بنا سکے آج تک زمین کا۔ کون ہے بھائی، کون ہے؟ تنزیل، وہ آیا، وہ آ رہا، تنزیل کہاں سے آ رہا، کون بھیج رہا ہے؟ ممن خلق الارض، وہ بھیج رہا ہے جس نے ایک مٹی کا ذرہ نہیں تھا اور اتنی بڑی زمین بچھا دی، والسماوات العلا، اور ایک ذرہ آسمان کا میٹیریل نہ تھا اور 7 آسمان بلند کھڑے کر دیے۔ اچھا کون ہے بھائی، ہے کون، ہے کون؟ الرحمن، الرحمن، ہوں تو اللہ اپنی ذات نہیں لے رہا، صفات لے رہا ہے، صفات۔ الرحمن کون ہے؟ رحمان، رحمان کتھے؟ علی العرش استوا، عرشوں پر ہے، علی العرش استوا، عرشوں پر ہے، اتنی دور کنٹرول کیسے کرے گا؟ لہو ما فی السماوات، آسمان اس کے قابو میں، وما فی الارض، زمین اس کے قابو میں، وما بینہما، خلا اس کے قابو میں، وما تحت الثری، زمین کی سیاہ تہوں کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی اس اللہ کے قابو میں ہے۔ تنزیل، وہ آیا کہاں سے؟ زمین بنانے والے کا کلام، آسمان بلند کرنے والے کا کلام، عرشوں پر اپنے تخت کو بچھانے والے کا کلام، زمین اس کی، آسمان اس کا، کائنات اس کی، اتنی بڑی سلطنت نگرانی کیسے کرتا ہے؟ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، زور سے بولو تو بھی سنتا ہے، آہستہ بولو تو بھی سنتا ہے، دل میں بولو یہ بھی اس نے سن لیا ہے۔ یا اللہ سن لیا، یا اللہ یہ بھی سن لیا، میں نے زبان بند کر لی، یہ بھی اس نے سن لیا ہے۔ جس کا سننا اتنا طاقتور ہو اس کا قبضہ کیسا طاقتور ہوگا؟ یمسک السماوات والارض ان تزولا، زمین آسمان ہل نہیں سکتے اس کی طاقت کے بغیر۔ قل ارأیتم من جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامت من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، مجھے بتاؤ اسی رات کو تمہارا رب کھڑا کر دے، کون تمہارے رب کے سوا ہے جو کالی چادر ہٹا کر سورج کو روشن کر کے تمہیں دکھا سکے؟ ہے کوئی اللہ کے سوا؟ اب یہ اللہ اپنے دعوے کر رہا ہے۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الى یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل، تمہارے رب، اگر تمہارا رب اگر دن کو کھڑا کر دے تو کوئی ہے اس کے سوا جو رات کو لا سکے؟ تو اللہ بتا رہا ہے ساری کائنات اس کے قبضے میں، جہان اس کے قبضے میں، یہ اس کا کلام ہے۔ اب اپنا نام ہے، کون ہے یار؟ نا تو دسو ہے کون؟ تو صرف ہی گنا گیا، نا تو دسو دا کہ اب ہے اللہ، اللہ تنزیل، وہ آیا کہاں سے؟ ممن خلق الارض والسماوات العلا، زمین آسمان کا بنانے والا کون؟ الرحمن، کہاں؟ علی العرش استوا، حکومت کتنی؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، علم کیسا؟ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، بھئی نا تا دسو دا نا کیے، اب نام آیا اللہ، اللہ، وہ اللہ ہے، کوئی وجہ ہو رہی ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی نہیں اس جیسا، لا لا، یہ لا الہ، یہ صرف اتنا مطلب نہیں کہ پتھراں نو سجدہ نہیں کرنا، نہیں نہیں، اتنا